امام نسائی یہ حدیث لا رہے ہیں۔ مکہ آیا کپڑے اور عطر خریدنے کے لیے، اور میں آ کے حضرت عباس بن عبد المطلب کے گھر ٹھہرا۔ وہ بھی تجارت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فلما ارتفعت الشمس، دن کا وقت تھا، جب چڑھ گیا سورج تو میں نے کعبے کی طرف دیکھا، نماز ہوگی۔ سورج جب تھا اس نے کر لیا، کافی چڑھ گیا، تو وہ چونکہ دور اسلام تو تھا نہیں نا کہ فجر ظہر عصر مغرب کا نام لیتے، دور جاہلیت کی بات کر رہے ہیں کہ گویا یعنی جب اوپر سورج چڑھ گیا، نصف النہار سے آگے گزرا، تو میں نے کعبے کی طرف دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے ایک جوان کھڑا ہے۔ کعبے کی طرف چہرہ کر کے ایک جوان کھڑا ہے، اور کھڑا ہوا ثم استقبل القبلہ، پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے قبلہ کی طرف استقبال کیا، پورا چہرہ کر لیا۔ فقام مستقبلہ، پھر وہ بالکل متوجہا الی جہت الکعبہ، چہرہ کعبہ شریف کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ، نو عمر بچہ بھی آ گیا۔ فقام عن یمینہ، اور وہ نو عمر بچہ ان کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ خاتون آئیں، حتی جاءت امرأۃ، ایک خاتون آئیں، فقامت خلفہا، وہ پیچھے کھڑی ہو گئیں، اور وہ کچھ کرنے لگے، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ فرکع الشاب، وہ جو جوان تھا پھر وہ جھکا۔ فرکع الغلام والمرأة، تو وہ جو بچہ تھا نو عمر وہ بھی اور عورت وہ بھی اسی طرح جھک گئے۔ فرفع الشاب، پھر وہ جوان کھڑا ہوا۔ فرفع الغلام والمرأة، وہ غلام، وہ نوجوان جو تھا بچہ اور وہ عورت وہ بھی اسی طرح کھڑی ہو گئی۔ فخر الشاب ساجدا، پھر وہ جو جوان تھا وہ سجدے میں چلا گیا۔ فسجدا معہ، وہ دونوں بھی اس کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ اسی طرح میں سارا ان کا کرنا دیکھتا رہا۔ فقلت یا عباس، میں نے پوچھا اے عباس بن عبد المطلب، امر عظیم، یہ کوئی بہت بڑا کام ہے، کوئی عجیب بات ہے، کیا کر رہے ہیں؟ فقال لی، نے کہا ہاں کام تو کوئی بڑا عظیم لگتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت عباس بن عبد المطلب نے مجھ سے اتدری من ھذا الشاب، مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ جوان کون ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے جوان۔ فقال ھذا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب وھذا ابن اخی، یہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہے اور یہ میرے بھائی کا بیٹا، میرا بھتیجا ہے، یہ جوان جو آگے کھڑا ہے۔ وقال تدری من ھذا الغلام، پھر پوچھا جانتے ہو یہ غلام، یہ نوجوان بچہ کون ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ قال علی بن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ بھی میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ ھذا ابن اخی۔ پھر انہوں نے پوچھا هل تدری من هذه المرأة التي خلف، پھر کیا جانتے ہو کہ یہ عورت کون ہے جو ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال هذه خدیجة بنت خویلد زوجة ابن اخی، یہ خدیجہ بنت خویلد ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور یہ میرے بھتیجے کی زوجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عباس بن عبد المطلب نے یہ سارا تینوں کا تعارف مجھے کرا دیا تو پھر حضرت عباس کہنے لگے ان ابن اخی ھذا، یہ جو میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ، اخبرنی، اس نے مجھے بھی بتایا ہے اور ہم سب کو بتایا ہے کہ ان ربہ،
رب السماء والارض. اس نے بتایا یہ جو 360 بت ہم نے سجا کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارا رب نہیں ہے. اس نے کہا ہے کہ اس کا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کی ساری کائنات کا رب ہے. وَأَمَرَهُ بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ, اور اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ دین صحیح ہے, اس پر عمل کرو اور اس کی پرچار کرو. اور اس نے کہا لا واللہ علی الارض کلھا احد علی ھذا الدین غیر ہؤلاء الثلاثہ. عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ خدا کی قسم اس روئے زمین پر اس وقت تک اس ساری کائنات ارضی پر سوائے ان 3 افراد کے ابھی تک اس دین پر کوئی نہیں آیا. ایک محمد مصطفیٰ خود ہے جو داعی دین اسلام ہے, ایک ان کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ ہے, اور ایک ان کے چچا کا بیٹا علی مرتضیٰ ہے. اب تک یہ 3 ہیں جن سے یہ دین کا آغاز ہو رہا ہے. جس کو امام نسائی نے اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا, اس کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا. ابن سعد نے طبقات میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا. امام ابن جریر نے طبری میں